السلام علیکم ناظرین۔ سیز فائر کے معاہدے کے باوجود امریکہ نے ایران کے اوپر پھر سے حملہ کر دیا، اور جس کے جواب میں ایران نے بھی کئی امریکی اڈوں کے اوپر اور سمندر میں امریکی ایسٹس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سیز فائر کے باوجود یہ حملے رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو سمجھنے کے لیے میں نے آج 5 بنیادی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ امریکہ سیز فائر وائلیشنز کیوں کرتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایران بھی بار بار کیوں امریکہ کے ڈائلاگ کھیلنے کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اس کی کیا سچویشن ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اب اس کی اہمیت کیا بن گئی ہے۔ نمبر 4 پہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے اندر اسرائیل نے اپنا جو ہے وہ توپوں کا رخ لبنان کے اوپر کیا ہوا ہے، اور لبنان کے اوپر اس کی اس شدید بمباری کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ بھئی اگر فال آف ایران، لیٹ سپوز فال آف ایران، یا ایران اس جنگ میں ایک کمزور فریق کے طور پر باہر نکلتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اگلی باری جو ہے وہ کس کی ہوگی۔ اگر ہم پہلے نقطے کی بات کریں، یعنی امریکہ بار بار سیز فائر وائلیشن کرتا ہے اور ایران کے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے، تو یہاں یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں، امریکہ ایک ایسا بچھو ہے جس کی ڈنک مارنا عادت ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ ابھی ہم ٹرمپ صاحب کے ریسنٹ بیانات کو لے لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں گے چاہے سیز فائر وائلیشن کرنی پڑے، تاکہ ہم اپنی بات منوا سکیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ جنگ کے اوپر بنائی گئی ہے، وہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ جنگ کے اوپر رکھی گئی ہیں۔ اس نے دنیا بھر میں جنگیں کی ہیں، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور اس کے اوپر اپنی معیشت کی جو عمارت ہے وہ استوار کی ہے۔ اس میں ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر جو وسائل ہیں ایران کے اپنے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ساتھ میں جو مڈل ایسٹ کے وسائل ہیں، گیس، تیل اور باقی جو ان کی دولت ہے، وہ اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے مکمل طور پر۔ اس میں ظاہر ہے ایران ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو وہ اس رکاوٹ کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ان دس ٹاپک، ان دس پوائنٹ، اس نقطے کو، پہلے سوال کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر طاقتور یہودی لابی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتی ہے پیسے سے اور طاقتور پوزیشن سے جو اس نے بنا رکھی ہیں امریکہ کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور ڈیفرنٹ، کیونکہ وہاں پر جو جتنی بھی یہ جو ان کی پریزیڈنٹ الیکشنز ہوتی ہیں، جو بھی ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے ان کی یہودی لابی، زائنسٹ لابی، جو گریٹر اسرائیل بنانے کے اوپر بضد ہے، اور جس کا ظاہر ہے ایک الٹیمیٹ ایجنڈا گریٹر اسرائیل ہے، اور اس میں ایران بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو وہ اس رکاوٹ کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے سوال کی بات کریں کہ ایران اس بار اس امریکہ کے ڈائلاگ ٹریپ کے اندر کیوں آ جاتا ہے، تو یہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران شاید یہ سمجھتا ہے اندرونی طور کے اوپر کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے معاملے میں براہ راست مد مقابل نہیں ہے امریکہ کا۔ کیونکہ اس کی جو وار مشینری ہے وہ امریکہ سے کئی گنا کم ہے، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف امریکہ نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، تو وہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہی ہے، تو وہ ایک فوجی نوعیت کے اڈے ہیں، اور فوجی نوعیت کا اس کا وہ تھوڑا بہت جو نقصان ہوتا ہے وہ ایران کر لیتا ہے۔ لیکن جو مین لینڈ امریکہ ہے وہ ایران سے بہت زیادہ دور ہے، جس کی وجہ سے ایران اس کے اوپر حملے نہیں کر پاتا، اور اس سے جو انٹرنل پریشر ہوتا ہے کسی بھی ملک میں آنے والا وہ جنریٹ نہیں ہوتا، اور اس سے جو ہے امریکہ اپنا تھوڑا بہت نقصان برداشت کر کے ایران کے اوپر بار بار حملے کرتا رہتا ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ ایران کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے سوچ کہ ایران کے جو لوگ ہیں ان کو صلح کر لینی چاہیے امریکہ سے، تاکہ ایران کی جو ترقی کی راہ ہے وہ اس پہ وہ ایران چل سکے۔ کیونکہ ابھی جنگ سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ مظاہرے ہوئے تھے ایران کے اندر، اور ہزاروں لوگ مارے گئے تھے۔ وجہ تھی مہنگائی، کیونکہ ایران جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو جھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کے جو اکانومی ہے اس کا بھرکس نکل چکا ہے۔
ایران کے اندر مہنگائی ہے، دوائیوں کی قلت ہے، سہولیات کی قلت ہے، کسی قسم کا بزنس نہیں ہے، وہ اپنی مصنوعات نہیں بیچ سکتے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہاں ایک سٹرونگ اوپینین یہ پائی جاتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ صلح کر کے پابندیوں کو ہٹوایا جائے۔ اگر ہم بات کریں اپنے تیسرے پوائنٹ کی، وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز، جنگ سے پہلے تو یہ ایک اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مڈل ایسٹ وار کے اندر۔ ابنائے ہرمز ایک تو دنیا کا 20% تجارت جو ہے، خاص طور پر جو تیل کی تجارت ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ تمام عرب ممالک کی تجارت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ یہاں سے جتنی بھی تجارت ہوتی ہے وہ پیٹرو ڈالرز میں ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے امریکہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ امریکہ کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے، دنیا کا چودھری بننے کا سٹیٹس ہے، وہ بھی اس سے مشروط ہے کافی حد تک، کہ جب تک ابنائے ہرمز جو ہے وہ آزاد ہے، وہاں سے پیٹرو ڈالر کے ساتھ دنیا میں تجارت ہو رہی ہے، سعودی عرب اپنا تیل بیچ رہا ہے، باقی عرب ممالک اپنے تیل بیچ رہے ہیں، یہاں سے گیس بیچ رہے ہیں، قطر بیچ رہا ہے، وہ سب کچھ اگر ڈالر میں چل رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے امریکہ کو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جب سے یہ بندش ہوئی ہے ابنائے ہرمز کی، تو امریکہ ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن کے سامنے آیا، کیونکہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، اور اس نے ساتھ ہی کچھ دنوں پہلے وینزویلا کے تیل کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو ان ساری وجوہات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ امریکہ کے لیے ابنائے ہرمز، عرب ممالک کے لیے، اور خاص طور پر ایران کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ایران کی سمندری حدود کے ساتھ ملتی ہے، اور ایران اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے، جو کہ وہ اس نے کیا ہوا ہے پچھلے ایک عرصے سے۔ تو ابنائے ہرمز ایک انتہائی اہم ایک جاگیر سمجھ لیں، ایسٹ سمجھ لیں، کہ جس کے اوپر اب سب چاہتے ہیں کہ اس کا قبضہ ہو۔ تو اب ہم اگر چوتھے پوائنٹ کے اوپر بات کریں، یعنی لبنان، اسرائیل نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ایران کے ساتھ، اسرائیل نے جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ پہلے دن سے جو ہے وہ لبنان کی طرف کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں جو مجھے ایسے سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسرائیل اپنی انٹرنل صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، دیکھیں ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کی زائنسٹ تھیوری ہے وہ ایکسپینشن کے اوپر ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا علاقہ خالی کروا لیا، ان کے اتنے بندے مار لیے، ظاہر ہے اب لبنان کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور آئے دن اس میں تیزی آتی رہتی ہے، وہ اپنی فضائیہ سے بمباری کرتا رہتا ہے، اور ویسے اس نے اپنے ٹینک وہاں پہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ حزب اللہ ایک فیکٹر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن بہت کم۔ یہ میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ، اس کو غصہ مت کیجیے گا، میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حماس کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے غزہ کو، اسی طرح سے یہ حزب اللہ کو ایسے بہانہ بنا کر قبضہ کرے گا لبنان کے اوپر، جو کہ وہ کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے کر رہا ہے۔ اب ہم اگر اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آئیں کہ بھئی اگر ایران کا فال ہو جاتا ہے، یعنی ایران ایک کمزور فریق کے طور پر یہاں سے نکلتا ہے اس جنگ سے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا مڈل ایسٹ کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو ایکسٹریم سچویشن ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ایران ہار گیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہے، اور مجھے تو امپاسبل لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن لیٹ سپوز ایران اس کی اتنی قیمت چکا دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پراکسیز کو سٹینڈ نہیں کروا سکتا، اور اپنی پراکسیز کے ذریعے علاقے کو، مڈل ایسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیٹ سپوز ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اگلی باری کس کی ہوگی؟ تو ڈیفینیٹلی آپ نے چند دن پہلے خبریں سنی ہوں گی، سومالی لینڈ نے یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، جس کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی مسلمان ممالک نے مذمت کی ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صومالیہ جس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ریڈ سی کے اوپر ہے، ریڈ سی یعنی باب المندب۔ سعودی عرب کو 2 طرح سے سمندر لگتا ہے، نمبر 1 اس کو لگتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، یہاں ایران والی سائڈ سے اور اس سے، جبکہ اس کو اوپر سے یعنی مدینہ منورہ والی سائڈ سے جو ہے وہ لگتا ہے باب المندب،
یعنی ریڈ سی. تو ریڈ سی سے اوپر جو ہے وہ صومالیہ ہے، اور صومالیہ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے صومالی لینڈ. اسرائیل اس کو طاقتور بنا رہا ہے تاکہ وہ اس ریڈ سی کو کنٹرول کر سکے. اب سعودی عرب کی جو تجارت ہے 2 رستوں سے ہوتی ہے، ایک اسٹریٹ آف ہرمز سے، ایک ہوتی ہے باب المندب یعنی ریڈ سی سے. اگر ظاہر ہے اسرائیل ریڈ سی کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا نشانہ بالکل سعودی عرب کے کئی علاقے ہوں گے، اور یہ بات سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو دس از آل. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میری رائے آپ کے سامنے ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی رائے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو مزید بہتر بنا سکوں. تھینک یو فار واچنگ. سبسکرائب کیجیے گا.